گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ دا کی چیلنجز اینڈ ایشوز دیٹ وی آر فیسنگ ان دس پرسپیکٹو. نمبر 1 تو لیک آف ہولسٹک اپروچ ہے، یعنی کہ لمیٹڈ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن ہے. جس طرح کہ فائنانس، پلاننگ، ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر، چائلڈ ویلفیئر ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اور ورکس اینڈ سروسز کے اندر آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. کہ جو منسٹریز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بالکل ایسے کام کرتے ہیں جس طرح وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں، جبکہ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی صورت میں واقع ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس آپس میں لنکڈ ہوں اور تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ شیئر کریں اپنے ڈیٹا اور سینسز کو، کیونکہ ایجوکیشن کا ایفیکٹ ہیلتھ پہ بھی ہوگا، ہیلتھ کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ بھی ہوگا، اینڈ سملرلی آل ادر سوشل ڈپارٹمنٹس. سو وی سی دیٹ دس از ون چیلنج. اور پھر اس کے بعد اسی چیلنج کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں انفریکوینٹ کنسلٹیشن ہے اور نئے آئیڈیاز اور پلانس کو شیئر نہیں کر پاتی ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز. پھر اس کے بعد ہم ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے انسانوں کے جو ریسورسز ہیں جس میں ہمیں اسکلڈ جو لوگ ہیں اور اکیڈیمکس جو ہیں ان کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں کام پر نظر نہیں آتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سپرویژن ویک ہے اور اکاؤنٹیبلٹی میکانزمز نہیں ہیں. کوئی ہم ڈیٹا بیس نہیں دیکھتے جو کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کی ہو ہیومن ریسورسز کے لیے، جس میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ دونوں قسم کا اسٹاف شامل ہے. سو وی ہیو نو ریکارڈز آف ویئر دے آر اینڈ ویدر دے آر پرفارمنگ گڈ اور ناٹ. Thirdly, there is no system for projecting teacher demand and supply. کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ ٹیچرز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ریشیو کیا جا رہا ہے، یا تو کہیں بہت زیادہ ہیں یا کہیں بالکل ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت مس مینج جو ہے وہ ایریا ہے. اب بات جب پرفارمنس کی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبسنس ہے کمپریہنسو پرفارمنس فریم ورک کی، جس میں کرائٹیریا، اسٹینڈرڈز اور انسینٹیوز موجود نہیں ہیں. ان پٹ بیسڈ جو بجٹ ہے جس میں آؤٹ پٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے پرفارمنس کی، یہ بھی موجود ہے. یقیناً اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم آؤٹ پٹ کو دیکھے بغیر بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو پھر شاید وہ ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوں. کیپیسٹی جو ایویڈنس بیس پلاننگ کی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، یعنی ہم لو ہیں اسکل ان ڈیٹا مینجمنٹ کے اندر، انالیسس کے اندر، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایبسنس آف ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ، یعنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ جو ریئلسٹک ایمپیریکل ایویڈنس ہے اس کے بغیر کیے جاتے ہیں کہ اب ہمیں اتنے اسکولوں کی ضرورت ہے، اتنے اساتذہ کو ہائر کرنا ہے، اتنے بچے جو ہیں وہ اب ایجوکیٹڈ ہیں اور اتنے نہیں ہیں. تو یقیناً اگر ہمارے پاس ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہے تو اٹ ول افیکٹ دی اوور آل ڈیسیجن میکنگ پروسیس. مانیٹرنگ سسٹمز بہت کمزور ہیں اور جو مانیٹرنگ امپلیمنٹرز ہیں وہ صرف انڈیپینڈنٹ میکانزمز جو ہیں اس میں اویلیبل نظر نہیں آتے. مانیٹرنگ ڈیٹا از ناٹ اویلیبل وین ریکوائرڈ، یعنی جب ہمیں ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں ایسی ڈرلز جس کے اندر ہم ایکوائر کرتے ہیں ڈیٹا، وہ بالکل بھی الائنڈ نہیں ہیں ان اوقات کے ساتھ جب اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. So data become outdated actually because things change very quickly. Then there is a lack of transparency in public expenditures کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا جو ٹیکس ہے اس کو اسپینڈ کیا جا رہا ہے تو اس میں شفافیت نظر نہیں آتی. کس طرح سے کہ پروکیورمنٹ جو ہے اس کے آڈٹس کو نہیں کیری آؤٹ کیا جاتا باوجود اس کے کہ لارج پروکیورمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ موجود ہے. اور پھر پبلک ایکسیس جو ہے ٹو کی فائنینشیل اینڈ پروکیورمنٹ انفارمیشن از آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. کہ اگر عوام یہ چاہیں کہ وہ کوئی ایسا ڈیٹا حاصل کر سکیں کہ یہ جو سرمایہ ہے یہ کہاں صرف کیا گیا ہے تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اسکولز کے ڈیٹا کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ٹائم لیگ ہے آپس میں، جو بہت ڈفرینس ہے اس وقت جب ڈیٹا کا سینسس جو ہے وہ کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے، جب وہ جو سروے ہے کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں اسٹیٹسٹکس ملیں گے، اور اس وقت جب ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے SEMIS کے لیے. اور پھر بیسک جو اسٹوڈنٹ پروفائلنگ ڈیٹا ہے وہ حصہ ہی نہیں ہے سندھ ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا، حالانکہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹ کی ریٹینشن کے لیے، یعنی ان کی جو ٹائم لیگ ہے، ان کا جو ٹائم فریم ہے، اس کو میجر کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں جو موجود ہیں اور کس طرح سے رہیں گے انسٹیٹیوشن میں. سو جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ ہم obtain ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیٹا بیسز موجود نہیں ہے.